اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم کسی مثلث یا چوکور جیسی بالکل عام سی شکل کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے پہچانتے کیسے ہیں؟ یہ سوال جتنا سیدھا لگتا ہے اس کا جواب اتنا سیدھا ہے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثلث کو لے لیں۔ اسے دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، لیکن اس ایک لمحے میں ہمارا دماغ کرتا کیا ہے؟ کیا وہ صرف شکل کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے یا پھر اس کی خصوصیات کا، مطلب اس کے اینگلز اور سائڈز کا تجزیہ کرتا ہے؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب اس بات پر ہے کہ سوچنے کا لیول کون سا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ بائیں طرف 5ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ان ٹرائنگلز کو صرف ان کی شکل دیکھ کر بیان کر رہا ہے۔ ایک اوپر کی طرف ہے، دوسرا الٹا ہے۔ یہ خالصتاً بصری یعنی ویژول پہچان ہے۔ لیکن دائیں طرف دیکھیں، 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ انہی شکلوں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کا زاویہ 45 ڈگری ہے، دوسرے کا 90 ڈگری ہے۔ تو یہاں اصل نقطہ یہی ہے، ان دونوں اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا۔ وہ دونوں جیومیٹری کو سوچ کے دو الگ الگ لیول سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جیومیٹری کو سمجھنا کوئی ایک سکل نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی کے کئی مراحل ہیں جن سے ہم سب گزرتے ہیں۔ آج ہم اسی سفر کو سمجھیں گے کہ ہماری جیومیٹریکل سوچ کیسے بنتی ہے اور کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ہم ادراک کی اس پہیلی سے شروع کریں گے، پھر سوچ کی سیڑھی کو سمجھیں گے، پہلے 2 بنیادی لیولز کو تفصیل سے دیکھیں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ یہ سب کچھ اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ جو سوچ کی سیڑھی ہے نا، اس کا ایک باقاعدہ نام بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں وین ہیل ماڈل، جسے 2 ڈچ ماہرین تعلیم پیئر اور ڈینا وین ہیل نے بنایا تھا۔ انہوں نے ہی یہ دریافت کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس جیومیٹری مرحلہ وار یعنی سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے ہیں۔ یہ ماڈل اس بات کو بہت ہی زبردست طریقے سے واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز شروع ہوتی ہے شکلوں سے۔ ایک لیول پر جو کچھ سیکھا جاتا ہے، مثلاً شکلوں کی خصوصیات، وہی چیز اگلے لیول پر سوچنے کا سامان بن جاتی ہے، جہاں پھر ان خصوصیات کے آپس کے تعلقات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس ماڈل میں کل 5 لیولز ہیں جنہیں 0 سے 4 تک نمبر دیے گئے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ سیکھنے والے کو ترتیب سے ہی ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی لیول چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ سفر تصور سے شروع ہوتا ہے، یعنی شکلیں کیسی دکھتی ہیں، اور پھر تجزیہ سے ہوتا ہوا آخرکار مکمل جیومیٹریکل سسٹمز تک جاتا ہے۔ آئیے بالکل بنیادی سطح یعنی لیول 0 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو بہت سے بڑے بھی یہیں پھنسے رہتے ہیں۔ اس لیول پر سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ شکل کیسی دکھتی ہے۔ اس لیول کی پوری سوچ کا خلاصہ بس اس ایک جملے میں ہے: شکلوں کو ان کی مجموعی ظاہری شکل کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایک چوکور یعنی اسکوائر تھوڑا ٹیڑھا کر دیا جائے تو لیول 0 پر سوچنے والا اسے ڈائمنڈ کہہ سکتا ہے، حالانکہ وہ ہے تو اب بھی ایک اسکوائر ہی۔ اس لیول پر ایک عام سی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ سیکھنے والے کو بہت ساری الگ الگ شکلیں دے دی جاتی ہیں۔ مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ترتیب کیسے دیتا ہے۔ اور یہ رہا نتیجہ۔ لیول 0 پر سوچنے والا ان شکلوں کو ایک ساتھ رکھے گا جو بس ایک جیسی دکھتی ہیں۔ یہ سب ٹرائنگلز ہیں، یہ سب متوازی الاضلاع ہیں، یعنی جن کے آمنے سامنے کے کنارے متوازی ہیں، یا پھر ان سب کے کنارے گول ہیں۔ یہاں خصوصیات کی کوئی بات نہیں ہو رہی، بس جو جیسا دکھتا ہے اسے ویسے ہی گروپ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اگلے لیول پر اور دیکھتے ہیں کہ سوچ کیسے آگے بڑھتی ہے۔ لیول 1 یا تجزیہ جیومیٹری کو سمجھنے کی راہ میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہاں فوکس ظاہری شکل سے ہٹ کر شکلوں کی خصوصیات یعنی پراپرٹیز پر چلا جاتا ہے۔ یہ موازنہ فرق کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ لیول 0 میں ایک ٹرائنگل پتلا ہے، لیول 1 میں وہی ٹرائنگل اپنے حصوں سے پہچانا جا رہا ہے۔ اس کی 3 سائڈز ہیں اور اس کا ایک اینگل 90 ڈگری کا ہے۔ اب ہم شکل کو اس کے پرزوں کے مجموعے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیول پر سیکھنے والے ان اصولوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو شکلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مستطیل اب صرف ایک لمبا ڈبہ نہیں رہا، یہ ایک ایسی شکل ہے جس کے چاروں زاویے قائمہ یعنی رائٹ اینگلز ہیں۔ ایک مربع وہ ہے جس میں 4 قائمہ زاویے اور 4 برابر اطراف ہوں۔ اب خصوصیات ہی سب کچھ ہے۔ اور یہاں آ کر اصل بات سمجھ آتی ہے۔
لیول 0 پر ایک اسکوائر بس ایک اسکوائر ہوتا ہے، لیکن لیول 1 پر یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ شکلوں کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ یہ وین ڈائیگرام دکھا رہا ہے کہ تمام اسکوائرز ریکٹینگلز بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام ریکٹینگلز اسکوائر نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو صرف تبھی سمجھ آ سکتا ہے جب سوچ کی بنیاد خصوصیات پر ہو۔ لیول 1 کے بعد سوچ اور بھی زیادہ تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ ہم ان اوپر والے لیولز پر زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، لیکن ماڈل کی پوری تصویر سمجھنے کے لیے ان کا ذکر ضروری ہے۔ مطلب لیول 2 پر خصوصیات کے آپسی تعلقات کا تجزیہ شروع ہو جاتا ہے، لیول 3 پر باقاعدہ ثبوت اور ڈیڈکٹیو سسٹمز بنتے ہیں، اور لیول 4 پر تو مختلف جیومیٹریکل نظاموں کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ پروفیشنل ریاضی دانوں کا میدان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب تھیوری تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اس سے عملی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر اس ماڈل کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، خاص طور پر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے؟ یہاں اس ماڈل کے کچھ پکے اصول ہیں۔ لیولز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مطلب آپ لیول 0 سے سیدھا لیول 2 پر نہیں جا سکتے۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بڑا آدمی بھی لیول 0 پر ہو سکتا ہے۔ ترقی صرف صحیح قسم کے تجربات سے ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات، اگر کسی کو اس کے لیول سے اوپر کی چیز پڑھانے کی کوشش کی جائے تو وہ صرف رٹا لگا رہا ہوگا، سمجھ نہیں رہا ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر کوئی استاد لیول 1 کی زبان میں بات کر رہا ہے، یعنی خصوصیات اور تعریفوں کی، جبکہ اسٹوڈنٹ ابھی تک لیول 0 پر سوچ رہا ہے، یعنی صرف شکل دیکھ کر، تو ان کی بات ایک دوسرے تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ اسی سے فرسٹریشن ہوتی ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا حساب کتاب اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم شکلوں کو کیسے دیکھتے ہیں، تو یہ صرف جیومیٹری کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ہم سیکھتے کیسے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ لیولز موجود ہیں ہمیں بہتر استاد اور بہتر سیکھنے والا بننے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی سیڑھی پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے جو محض شکلوں سے کہیں زیادہ گہری سمجھ کی طرف لے جاتی ہے۔